اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ایک انتہائی اہم موضوع پر کچھ مطالب بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ چند مرحلے میں کوشش کروں گا اس عنوان پہ گفتگو کروں۔ کچھ انتہائی سادہ لوح اور کم فہم اور معارف اہل بیت سے دور افراد نے انتہائی سطحی اور کم ظرفیت کے ساتھ کچھ مکتب اہل بیت پر خصوصاً مجتہدین اعظام مراجعین اعظام پر شبہات وارد کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں جو شبہات کا جو عنوان ہے پہلے ایک عنوان میں بیان کروں۔ ایک انتہائی سادہ لوح انسان نے کہا ہے کہ امام زمانہ کے دشمن کون، ذاکرین یا مجتہدین؟ بہت افسوس کا مقام ہے، بہت افسوس کا مقام ہے، اس لیے کہ ایک مکتب اہل بیت کے ماننے والے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دین میں تفرقہ ایجاد کرے۔ یہ عنوان ہی غلط ہے۔ اگر ایک اہل بیت کے ماننے والے اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، اگر یہ بندہ خدا واقعاً مولا کے چاہنے والے ہیں، تو یہ کام جو یہ کر رہا ہے، یہ جو عنوان اس نے دیا ہے، یہ مولا کے چاہنے والوں کا عنوان نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں مولا کے چاہنے والوں کی نہیں ہیں، مولا کے چاہنے والوں کی علامت نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے مومنین کے صفوف میں تفرقہ ایجاد ہوگا۔ دیکھیں، ذاکرین بھی مومنین میں شامل ہیں، ذاکرین بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں، علماء و مجتہدین بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اگر یہ بندے خدا اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ذاکرین اور مجتہدین میں اختلاف ڈالنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، اور اگر واقعاً وہ محب اہل بیت ہے تو یہ کام اور اس کام پر اس کو نظر ثانی کرنا چاہیے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، میں نے عرض کیا عنوان غلط ہے۔ تیسرے مرحلے پہ اگر ہم آئیں تو قرآن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو قرآن میں متعدد آیات ہے، ان میں سے اب ایک کی طرف ہم اگر دیکھیں، یہ کیا ہے؟ فتنہ کیا ہے؟ قتل سے بھی خطرناک ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، یہ قرآن کی آیت ہے، درست ہے عوام؟ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ کیا ہے؟ قتل سے بھی بدتر ہے۔ تو اس سے فتنہ ہوگا، قتل سے بھی بدتر ہے فتنہ۔ اب آتے ہیں اس کے عنوان کی طرف۔ البتہ اس سے پہلے میں ایک دو جملہ بعنوان تمہید یا مقدمہ بیان کروں۔ یہ جو مجتہدین پر جو الزام لگاتے ہیں کہ مجتہدین ذاکرین کے مخالف ہے، میں افسوس کرتا ہوں۔ جمہوریہ اسلامی ایران میں سال میں تقریباً 2 دفعہ تمام ذاکرین اہل بیت کو رہبر معظم بلاتے ہیں اور ان کے سامنے ان کی خدمات اور پذیرائی اور ان کو مختلف انعامات سے نوازتے ہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے ذکر اہل بیت میں مصروف رہے۔ لیکن مجتہدین جو کچھ کہتا ہے وہ اپنے طرف سے بیان نہیں کرتا ہے، قرآن کی آیات کی روح سے اور معصومین کے فرامین کی روح سے، روایات کی روح سے۔ یہ علماء مجتہدین اگر بیان کرتے ہیں تو قرآن اور آیات کی روح سے بیان کرتے ہیں۔ تو مجتہدین اور علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر منبر رسول پر جا کر بعنوان ذاکر اہل بیت یا بعنوان مبلغ اہل بیت یا بعنوان مثلا معارف اہل بیت کو پہنچانے والے کی حیثیت سے اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو صحیح سند باتوں کو بیان کریں،
جو مجتہدین یہی فرماتے ہیں، اور غلو نہ کریں. کچھ باتوں میں جو ہے غلو نظر آتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے مکتب اہل بیت کو بدنام کرتے ہیں، اور مختلف مذاہب خصوصاً مکتب اسلام میں جو ہے اہل بیت کے ماننے والوں کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں اور غلو کے نظر سے دیکھتے ہیں، اور حتیٰ جو ہے بعض جو ہے کفر و شرک کے فتوے صادر کرتے ہیں مکتب اہل بیت پر. غلو کا معنی کیا ہے؟ لغت میں اگر دیکھا جائے، میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں، لغت میں ذکر ہوا ہے کہ غلو سے مراد ہے حد سے تجاوز کرنے کو غلو کہتے ہیں. حد سے نکل جانے کو، تجاوز عن الحد، حد سے تجاوز کرنے کو، حد سے نکل جانے کو، اس دائرے سے نکل جانے کو، اس دائرے کو کراس کرنا، ریڈ لائن کو کراس کرے تو یہ کیا ہے آغا؟ یہ غلو ہے. قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو غلو کا معنی کیا ہے؟ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. خلاصہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، مجتہدین اعظام اگر بیان کرتے ہیں کہ ممبر رسول پر جا کر ذاکرین اہل بیت، حتی علماء جو بھی ممبر پہ جاتے ہیں غلو نہ کریں. قرآن نے بھی کہا اہل کتاب سے، یہ اہل کتاب کا کام ہے کہ حضرت عیسیٰ کے شان میں غلو نہ کرنا. اور حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم، یعنی حضرت مسیح مریم کا بیٹا ہے، اسے خدا نہ کہیں. اگر حضرت عیسیٰ کو کوئی خدا کہے گا تو گویا اس نے غلو کیا. تو یہاں پر بھی مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ جب معارف اہل بیت بیان کرتے ہیں، شان اہل بیت بیان کرتے ہیں، تو اہل بیت عصمت و طہارت کو مقام الوہیت تک نہ لے جائیں. تو مجتہدین یہ بیان کرتے ہیں، تو یہ مجتہدین کا قصور ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، اس موصوف نے جس نے جو اعتراض کیا مجتہدین پر، میں اس کے بارے میں تعجب کرتا ہوں. یہ خود مجتہد کو نہیں مانتے ہیں، اور مجتہدین کے خلاف جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ مجتہدین کی کتاب سے پیش کرتے ہیں. یہ تعجب کی بات ہے. علامہ ہلی، شیخ انصاری، یا امام خمینی، یا شیخ مفید، یا شیخ حر آمولی، یا مرحوم کلینی، جتنی شخصیات ہیں یا جتنے بزرگان دین ہیں وہ سارے عالم دین تھے اور سارے مجتہدین تھے. اب آپ مجھے اس چیز کا معلوم ہونا چاہیے کہ آپ پہلے کلیئر کریں. آپ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجتہدین کے خلاف ہیں. اب مجتہدین کے خلاف ہے تو آپ کو مجتہدین کے بارے میں بولنے کا حق نہیں ہے، وہ بھی ان کی کتابوں سے. اب اس سے پتہ چلتا ہے آپ خواہ نخواہ مجتہدین کی مقلد ہیں. مجھے یہی لگ رہا ہے. اگر مجتہدین کی مقلد نہیں ہے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ ان کی کتاب سے آپ بیان کریں. تو لہٰذا خواہ نخواہ اس بات کو آپ بھی قبول کرتے ہوں گے کہ کسی نہ کسی صورت میں مجتہد کی تقلید ضروری ہے. نقطۂ سوم، تیسرا نقطہ. اس برادر عزیز نے بہار الانوار سے ایک روایت نقل کی ہے. بہار الانوار، البتہ جو ترجمہ شدہ بہار، اس بندے نے جو نقل کیا ہے وہ بہار کے اس جلد میں موجود نہیں تھی یہ روایت جو انہوں نے نقل کیا ہے. البتہ یہ ترجمہ ہے اردو کا میرے خیال میں. صادق آل محمد سے انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، یعنی اس پر انہوں نے کچھ باتیں کی. میں مختصر بیان کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق نے رسول گرامی اسلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ میری امت پر، یعنی آخر ظہور کے ایام کی باتیں ہو رہی ہے، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا جس میں قرآن بطور رسم رہ جائے گا. تو موصوف نے کیا کیا ہے، جب یہ روایت کا جو ہے فقرہ اس جملے کو بیان کرنے کے فوراً بعد اس نے اپنے طرف سے توضیح لینا شروع کر دیا ہے. یہ تو تحریف میں آتا ہے، یہ تحریف ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جب قرآن جو ہے، قرآن بطور رسم رہ جائے گا، جب یہ دکھانے کے بعد موصوف کہتا ہے کہ ہاں دیکھیں قرآن کو چھوڑ کے توضیح المسائل گھر پہ آ گیا ہے.
یہ کیا دلیل ہے؟ در حال ہے کہ اگر اس موصوف کو معلوم نہیں ہے تو میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں 555 تقریباً آیات ہیں جو احکام سے مربوط ہے، جو فقہ سے مربوط ہے. اس قرآن کی 555 آیات کو مجتہدین کرام نے فقہ کے احکام فقہ سے مربوط ہے ان سے استنباط کرنے کے لیے، یعنی فقہ کو بیان کرنے کے لیے قرآن سے آیات احکام کو لیتے ہیں، اس کے بعد روایت ائمہ کو لیتے ہیں، عقل کو ساتھ رہ کر، اور جو ہے اجماع اور سیرہ متشرعہ سے کیا کرتے ہیں؟ استنباط و استدلال کرتے ہیں، تاکہ اس استدلال و استنباط کے ذریعے احکام دین ہم تک پہنچ جائے. لہذا مجھے اس بات پہ تعجب ہے، موصوف نے کہا ہے کہ قرآن جو ہے بطور رسم رہ جائے گا اور اس کے مقابلے میں توضیح المسائل آئے گا. توضیح المسائل تو قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کے نچوڑ ہے، جو آیات احکام ہے اس سے استنباط کر کے جو پڑھے لکھے افراد نہیں ہیں، جو قرآن سے استنباط نہیں کر سکتے، ان کے لیے مسائل کو حل کیا ہوا ہے. لہذا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم روایت میں دخل اندازی نہ کریں. اسی لیے قرآن میں اگر جو رائے سے تفسیر کرے اور روایات میں اگر کوئی رائے سے تفسیر کرے تو اس کا ٹھکانہ آتش جہنم ہے، دوزخ میں چلا جائے گا. قرآن میں تحریف نہ کرے، یہ یہودیت کا کام ہے. یہود کے ماننے والوں کا کام یہی تھا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اپنے مطلب کو حل کرنے کے لیے مختلف آیات کو توڑ مروڑ کر کے جو اپنا جو من گڑت جو ہے نتیجہ، جو اپنے ذہن میں جو نتیجہ تھا وہ نکالنے کی کوشش کرتا تھا. یہ اہل یہود کا کام ہے. لہٰذا ایک مومن ہونے کے ناطے میں گزارش کرتا ہوں احتیاط کریں اور روایات کو اور قرآن کی آیات کو اپنے ذہن کے حساب سے تفسیر نہ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.